صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے، بہت سی برکات انشاءاللہ ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آقا کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ رات بحمداللہ تعالی بڑی پیاری رات، رحمتوں والی، برکتوں والی، سعادتوں والی رات یہ گزری ہے۔ وہ رات کی جس رات میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تو وہ ذات ہے، اللہ پاک نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اگر ہم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو چند معجزات، کسی کو 1 ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، یعنی محدود معجزات عطا کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 1-2 معجزات نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کر اللہ پاک نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ہی معجزات، اور معجزہ ویسے ہی بہت عظیم ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 معجزات بڑے عظیم معجزات ہیں، یعنی سب سے بڑے معجزات وہ 2 معجزات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے قرآن پاک، قرآن کا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر واقعہ معراج۔ جی ہاں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر معراج فرمایا ہے، یہ معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہیں کہ کئی ہزاروں سال آن کی آن میں سفر طے کرتے ہیں اور واپس بھی تشریف لے آتے ہیں۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عاشقان رسول نے بحمداللہ تعالی اپنے اپنے علاقوں میں، پوری دنیا میں وللہ الحمد، جہاں جہاں یہ مبارک شب تھی، عاشقان رسول مسلمان یہ اس رات کو سیلیبریٹ کرتے رہے الحمدللہ رب العالمین۔ فیضان مدینہ میں بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا، عاشقان رسول یہاں پر بھی جمع تھے، دیگر بھی دعوت اسلامی کے تحت کئی ایک اجتماعات ہوئے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم ایک ہستی کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ وہ مبارک ہستی کون سی ہیں، وہ کون ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ویسے تو اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، قربان جائیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کے دین کی ترویج کی ہے، اشاعت کی ہے، لیکن جب انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے، چونکہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ جی ہاں آخری نبی ہیں۔ اب یہ سلسلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، آج تک کیا صبح قیامت تک یہ سلسلہ دین اسلام کا آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ امت کے علماء، اولیاء،
انہوں نے پھر یہ بیڑا اٹھایا اور یہ دین اسلام کی ترویج کرتے رہے، اشاعت کرتے رہے، دین کا پیغام آگے بڑھاتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے. پھر اللہ پاک کے دین کی جنہوں نے اتنی حفاظت بھی کی، اللہ پاک کے دین کو آگے پھیلایا بھی، بڑھایا بھی، لوگوں کی اصلاح بھی کی، پھر اللہ پاک نے انہیں دنیا میں یہ کمال عطا فرمایا، دنیا میں اللہ پاک نے انہیں یہ شان عطا کی ہے کہ وہ دنیا سے گئے ہوئے صدیاں یوں کہیں کہ گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی عاشقان رسولوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہیں. آج بھی عاشقان رسول ان کا ذکر کر کے دلوں کی فرحت محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. جب بھی ان کا نام آتا ہے، ادب سے نام لیا جاتا ہے. وہ بہت سی شخصیات ہیں، انہی میں سے ایک بڑی پیاری شخصیت ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. قربان جائیں آپ کی مبارک سیرت پر، آپ کے تعارف بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آپ کی سیرت پر، آپ کی علمی مقام پر، آپ کے زہد، آپ کے تقوی پر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور فیس بک یوٹیوب کے ناظرین سے گزارش کروں گا اس نیکی کی دعوت کو آپ آگے شیئر بھی کیجیے. آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے، آج کون ہوں گے انشاءاللہ ہم جن کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے. سب سے پہلے تو قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے. شاہ صاحب کو ہم مرحبا کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا. وقار بھائی انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے. جی مرحبا کہتے ہیں وقار بھائی کو. آج دیکھتے ہیں کون سے کلام کا انتخاب کیا وقار بھائی نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے. آج ایک نئے مبلغ، بڑے پیارے مبلغ ہیں، انیس مدنی. مرحبا کہتے ہیں انیس بھائی کو. جی مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے، تشریف رکھیے. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ ڈاکٹر عبد الواجد صاحب کی بھی زیارت کریں گے اور عدنان چشتی صاحب کی بھی زیارت کریں گے. بہرحال ہم سیگمنٹ کو، پروگرام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی اور اس میں سب کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے. اسی لیے فرمایا قد کان لکم آیہ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ یہ واقعہ ہوا. اس میں کفار تقریباً 1000 اور ان کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کا سامان تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان میں بھی
اکثر نہتے مسلمان تھے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے. اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش. لہٰذا یہ فتح اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. فرمایا یرونہم مثلیہم، اور انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی. ایک تو فرشتے نازل فرمائے، اور دوسرا یرونہم مثلیہم رأی العین، کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. بہر صورت یہ اللہ پاک کی طرف سے خصوصی تائید تھی. اسی پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، خواہ وہ اس کی تعداد قلیل ہو اور سر و سامان کم ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ پاک مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. پیغام قرآن کیا ہے؟ یاد رکھیے، کامیاب وہی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک کی تائید و مدد شامل ہو. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک سیرت سیدنا جنید بغدادی ہے. انشاءاللہ ابتداً ہم کچھ ذکر اللہ نے چاہا معراج شریف کے حوالے سے کریں گے، چونکہ گزرتی رات بڑی اہم رات معراج شریف کی گزری ہے. بہرحال ہمارا کل تو ٹاپک پورا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا، لیکن آج برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے انشاءاللہ ہم ذکر معراج کریں گے اور پھر سیرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ٹاپک کو لے کر آگے ہم چلیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج عبد الواجد صاحب بھی ہوں گے. جی مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب کی بھی آمد ہے. جی مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج دیکھتے ہیں وقار بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. وقار بھائی ویسے کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ کیا جی انشاءاللہ تعالی سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، عرش کی عقل دنگ ہے. واہ واہ چرخ میں آسمان. انشاءاللہ یہ کلام باقی جو آپ فرمائیں انشاءاللہ تعالی. جی یہی سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش
عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے بڑا پیارا کلام آپ نے انتخاب فرمایا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اصل بڑا یہ اہم کلام ہے، بڑا پیارا کلام۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی یہ جو پہلا شعر پڑھا نا، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، تو یہ اس پر تھوڑی سی آپ کچھ ارشاد فرمائیں، یہ کیا کلام کیا چل رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج ہے اسی کی جانب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ عرش کی عقل بھی دنگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج شریف ہے، حضور کا جو عروج ہے، بلندی ہے، کمال ہے، یہ ایسا ہے کہ عرش کی عقل بھی دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے۔ آسمان جو ہے وہ بھی حیران ہے، ششدر ہے، اور عرش جو ہے وہ بھی حیران ہے نبی پاک علیہ السلام کی بلندیوں پر کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں آپ کو اللہ کریم نے عروج عطا فرمایا ہے، آسمانوں سے بھی سرکار علیہ السلام پار تشریف لے گئے ہیں، اور جو عرش ہے وہ بھی نیچے رہ گیا ہے، سرکار علیہ السلام کی پرواز جو ہے اس سے بھی عرش کی عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اور بس میں ثنا زلف میں میری عروس سے فکر کو بز میں ثنا زلف میں میری عروس سے فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے ساری بہار ہشت
خلد چھوٹا سا اطردان ہے اور عرش پہ تازہ فرش پہ طرفہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی ایک تیرے رخ روشنی چین ہے دو جہان کی انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہ ہی جان کا انس اسی سے ہے جان کی وہ ہی جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کچھ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ
حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے، شان خدا نہ ساتھ دے، ان کے خرام وہ باز، شان خدا نہ ساتھ دے، ان کے خرام کا وہ باز، سترا سے تازمی جیسے نرم سی ایک اڑان ہے، سترا سے تازمی جیسے نرم سی ایک اڑان ہے، بارے جلال اٹھا لیا، گرچہ کلیجہ شک ہوا، بارے جلال اٹھا لیا، گرچہ کلیجہ شک ہوا، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے، یوں تو یہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل لنگ گئے
چرخ میں آسمان ہے، چار مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر تیرا مکان ہے۔ قربان جاؤ، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ قربان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ عظیم معجزہ معراج عطا کیا گیا، کمال ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج 2 سوال انشاءاللہ ہم معراج شریف کے حوالے سے ایڈ کریں گے پروگرام میں۔ ایک تو معراج کی حکمتیں، اور پھر لامکاں کے رازوں میں سے کوئی راز انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ٹاپک آج ہمارا رہے گا سیرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا، آپ کے ایس ایم ایس کو بھی لیا جائے گا۔ اگر ٹاپک پر مبلغین سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کیجئے، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنی ہے، آپ نے کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اس کو فالو بھی کیجئے، اور میں عرض کروں گا کہ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی ضرور کیجئے، چونکہ آج اللہ والوں کا تذکرہ ہے، اللہ پاک کے ایک برگزیدہ بندے، نیک بندے کا ذکر ہے۔ ویسے بھی جہاں اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کی رحمتیں وہاں پر اترتی ہیں۔ تو جب جن زبانوں سے اللہ والوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، وہاں پر بھی رحمت کا حصول اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سچ گوئی، سچ بولنے کی توفیق دے، زبان کی جو آفات ہیں اس سے اللہ محفوظ فرما لے۔ اور جب ہم سنیں اور اللہ والوں کا ذکر سننے پر بھی انشاءاللہ ہمیں رحمتیں، برکتیں اللہ نے چاہا ضرور نصیب ہوں گی۔ تو آپ کا ایک شیئر ہوگا، یہ نیکی کی دعوت بہت سو تک پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں نے عرض کی تھی 2 سوال لیں گے۔ سب سے پہلے تو معراج کی حکمتیں، عدنان بھائی، معراج شریف کی حکمتیں کیا تھیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات مشہور ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، فعل الحکیم لا یخلو عن حکمتہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ پاک نے معراج کروایا ہے، اس کے اندر بے شمار حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں، جس پر جو ہے وہ گھنٹوں بیانات کیے جا سکتے ہیں اور علماء بیانات کرتے رہتے ہیں۔ میں 1-2 جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جو سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے عام طور پر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی ان دنوں میں، جن دنوں میں اللہ کریم نے آپ کو معراج نصیب فرمایا، اسی سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی زوجہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وصال پاک ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ان کا بڑا ملال ہے، اور یہ جو دکھ تھا نبی پاک علیہ السلام کو، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف انداز میں اس کو بیان بھی کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ ان کا جو ایک ساتھ تھا اور ان کی دین اسلام کے لیے جو خدمات تھی، سب سے پہلے اولین خواتین میں سے اسلام قبول کرنے والی ہیں آپ، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دین کے لیے جو آپ کا ایک تعلق تھا وہ اب نہ رہا، دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو بڑا رنج اور ملال تھا ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کا۔ صرف اسی پر بس نہیں، مشفق و مہربان چچا جان بھی دنیا سے چلے گئے اسی سال کے اندر۔ تو نبی پاک علیہ السلام، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو کیفیت تھی، آپ دیکھیے وہ بعض جو ہے وہ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں، اور بات حقیقت بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو منکسر القلوب، قلب جو لوگ ہوتے ہیں نا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے اللہ کریم۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو ویسے ہی اللہ کے بڑے قریب ہے، لیکن یہ جو ایک خاص کیفیت تھی نبی پاک علیہ السلام کی، اس میں تسلی دینے کے لیے
جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی تاکہ وہ جو غم ہے وہ غلط ہو جائے، وہ جو غم ہے وہ دور ہو جائے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام پر آشکار ہو جائے۔ اور وہ ایسے ہی ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تھا جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس رات عطا فرمایا، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کروایا، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو معجزات، جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائیں، نبی پاک علیہ السلام کو وہ ساری عطا فرمائی۔ صحیح۔ ان میں سے بعض وہ تھی جو معراج کی رات پوری ہوئی ہے، یعنی وہ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف پایا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف ہم کلامی کا شرف پایا، نمازیں 50 سے 5 کروائی، بار بار گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں۔ اگر ترمذی شریف کی حدیث پاک دیکھی جائے تو 5 سرکار علیہ السلام کو ہر مرتبہ 5 نمازیں جو ہے وہ کم ہوئی، پھر آپ گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے یہ نصیب، اور دوسرا ہم کلامی کا شرف نصیب، اور موسیٰ علیہ السلام صرف ہم کلام ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے ما زاغ البصر وما طغى کی عظمت و شان۔ واہ 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 واہ۔ شان پائی ہے سعادت، خالق نے عطا کی زیارت ہے، یہ شان پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی بڑھتی ہے موسیٰ سو غش کھا جاتے ہیں، ایک دھوپ ہے عرش اعظم پر فرمان خدا کے آتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ کریم نے جنت کی سیر کروائی، جنت میں گئے۔ آج نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا، جنت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا، آج نبی پاک علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمایا ہے، چوتھا آسمان نیچے رہ گیا، حضور اس سے بھی پار تشریف۔ کیا بات ہے۔ تو جو معراج شریف کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ ساری عظمتیں، رفعتیں عطا فرما دیں جو علیحدہ علیحدہ اپنے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کی حکمتوں کی، سبحان اللہ، چند ایک حکمتیں بیان کی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں آج تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دیکھیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جب مسجد اقصی میں تشریف لے کر جاتے ہیں، سبحان اللہ، انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، پھر عرش پر ہیں، اور عرش بھی آج نیچے ہے۔ میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے سارا کچھ رہ گیا، سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان سے لا مکان کے اس لا مکان کی وادیوں میں گزرے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر عبد الواجد بھائی، جب جیسے ہم کہتے ہیں نا لا مکان، میں چاہوں گا لا مکان کی راز، اس پر آپ کچھ گفتگو کریں، لیکن ایک ذہن میں اٹھتا ہوا، لوگوں کے ذہن میں بھی ایک اٹھتا ہوا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے کیسے وہاں پر؟ لا مکان میں تو کوئی جہت ہی نہیں ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے یہ کچھ بھی نہیں ہے، چلے کیسے؟ بڑی پیاری کسی نے یہاں پر بات کی، کہا دیکھیں اللہ قادر ہے، جبریل امین جو اس پورے سفر میں سدرۃ المنتہا تک ساتھ ہیں، کیا وہ براق پر تھے؟ نہیں، وہ تو ساتھ تھے نا۔ اللہ نے جس فرشتے کو یہ طاقت دی ہے وہ یوں جا رہا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لا مکان کی وادیوں میں جیسے چاہے چلائے۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے، اور اسے سیر بھی کہا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لا مقام میں، ان خلوتوں میں رب تعالیٰ کا جب
رب اپنی شان کے لائق دیدار عطا فرماتا ہے، اور وہاں پر کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مبارک رات میں وہ اعزاز عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج میں عبد الواجد بھائی جو یہ شرف عطا فرمایا نا، جو اعزاز عطا فرمایا، اور یہ کمال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ معراج کے جو ابھی میں نے ایک بات بھی کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں چلیں. میں یہ لانا اس طرف یہ چاہ رہا ہوں، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آ بھی سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان بھائی ایک روایت کا اس طرح کا مضمون ہے نا، حضور نے فرمایا کہ میں نے کل قیامت کے دن دیکھا کہ کچھ لوگ سر کے بل بھی چل رہے ہوں گے. اللہ قادر ہے نا، سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. اچھا، اللہ پاک قادر ہے. یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ اتنا سفر ہے، اگر ہم اس کی تحقیق پڑھتے ہیں عدنان بھائی، یہ اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے کہ اگر یہ آسمانوں کو دیکھا جائے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، یہ تو سورج کی روشنی ہزاروں سے سال دیکھا کا جاتا ہے سفر ہے. جی سورج یہ روشنی سے دیکھا جاتا ہے. اور روشنی، مدنی چینل کے ناظرین، سائنس آج کی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تیز رفتاری ہے نا کسی میں تو وہ روشنی میں. سورج کی روشنی جو زمین تک پہنچتی ہے وہ 8.3 منٹ، اسے اتنا ٹائم لگتا ہے تب جا کر زمین پر پہنچتی ہے. اس اعتبار سے دیکھیں کہ سورج اچھا روشنی کی سپیڈ کیا ہے سائنس کے نزدیک؟ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور 8 منٹ سے کچھ اوپر روشنی سورج کی زمین پر پہنچ رہی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سورج پھر کتنا دور ہے، لاکھوں کلومیٹر دور ہے. اور پھر خالق و مالک سورج کی روشنی کو ایسے چشمے زدن وہ زمین پر پہنچانے پر قادر ہے، وہی خالق و مالک واہ 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 کمال، اور اسی نے سیر کروائی ہے. سبحان نبی اللہ. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کریم اس بات پر بھی قادر ہے. اصل بات یہی ہے کہ اللہ پاک نے معراج کی رات قدرتیں بتائی ہیں کہ میں قادر ہوں. سبحان ہی بتا رہا ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ایسی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عقل میں آنے والی نہیں، یہ مختصر سے وقت میں کیسے ہو گیا. ارشاد فرمایا یہ خود سے نہیں ہوا، یہ اس ذات کا فعل ہے جس کی عظمت و رفعت جو سبحان ہے، جو عجز سے پاک ہے، ہر طرح کی جو کمی کجی سے پاک ہے. اللہ کریم اس بات پر بھی قادر ہے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک ہی وقت ایک شخص کے لیے ہزاروں سال کا ہو، اور وہی اسی لمحے میں وہ وقت ایک لمحے کا ہو. اللہ کریم اس بات پر بھی قادر ہے. اور یہ جو معراج کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے نبی کریم علیہ اس کو بیان کیا سرکار علیہ السلام نے. جو قیامت کا جو دن ہے 50,000 سال کا دن ہے. جی 50,000 سال کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے وہ کتنا گزرے گا، کیسے گزرے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے جیسے نماز کا ایک وقت ہوتا ہے. ظہر کی نماز پڑھی ہے عصر تک، گھنٹہ ڈیڑھ کا وقت ہے. عصر کی نماز پڑھی ہے مغرب تک تھوڑا سا وقت ہے. اس طرح مغرب کی نماز پڑھی ہے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے 50,000 سال کیسے گزریں گے؟ جیسے نماز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے. اور کافر کے لیے کیسے گزریں گے؟ وہی اسی لمحے موجود میں، وہ وہی ہے اسی لمحے موجود میں. وہ 50,000 سال کا دن کافر کے لیے 50,000 سال کا دن ہے، اور مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نماز کا وقت ہوا. کہ اسی خالق و مالک نے اپنے محبوب کو معراج کروایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد الواجد بھائی راز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب یہ مبارک رات وہ رات ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملا. اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اور بزرگان دین اس معاملے کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا دیدار ہوا یا نہ ہوا تو آپ فرماتے تھے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا. اور وہ مسلسل یہ بات کہتے رہتے یہاں تک کہ آپ کی سانس ختم ہو جاتی. اتنی تاکید سے اس بات کا ارشاد فرماتے. تو اس کائنات کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے،
سب سے بڑا غیب ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا اس رات اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، دیکھنا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے شاہ صاحب جی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو محبوب و محب میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ جو ڈائریکٹ وحی کا معاملہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حضور سے کلام فرمایا ہے، تو اس کا ایک مظہر اسی رات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کلام فرمایا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ طاقت سے اس کلام کو سنا۔ تو اس ڈائریکٹ وحی میں جو بہت سے احکامات دیے گئے ان میں سے ایک حکم نماز کا حکم ہے۔ یہاں آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ جب نماز کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمانا تھا، نماز کو فرض فرمانا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کر پھر نماز کو فرض فرمایا۔ تو نماز جو ہے اس رات کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے، اور بزرگان دین شب معراج اور نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات کہ یہ رات نماز کی سالگرہ کی رات ہے، کہ یہ رات وہ رات ہے، یہ رات نماز کی سالگرہ کی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت نے نماز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور حضور کے واسطے اور وسیلے سے یہ نماز مومنین پر فرض کی گئی۔ تو یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ معراج کی رات کے تحفوں میں سے ایک تحفہ جو امت مسلمہ کے لیے ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ تو امت مسلمہ اور مومنین کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، کہ نماز کی شان بہت بلند ہے۔ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے، نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ تو حضور کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر براہ راست کلام فرمانا، خطاب سننا اور سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے۔ اور مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک روایت ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیری بارگاہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے، کون سا عمل افضل ترین ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے ہاں توکل اور میری تقسیم پر راضی ہو جانا یہ افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ نادر المعراج میں یہ بڑی پیاری روایت ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ کی ذات پہ توکل اور دوسرا اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، یہ اتنا بڑا اعزاز۔ بہت سے رازوں میں سے ماشاءاللہ ایک چند راز ماشاءاللہ یہاں پر بیان بھی مدنی چینل کے ناظرین، ایک میں نے عرض کی ہے اللہ کرے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے نا، تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ پھر اس کے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا فضل شامل حال ہوگا۔ جب اللہ کا فضل اس کے تھوڑے عملوں پر بھی ہوا، وہ تو غفور ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ پیار فرماتا ہے۔ معراج کی رات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو
نہیں بھولے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد رکھا ہے. اور پھر اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اللہ پاک نے میرے محبوب کو انعام عطا کیا ہے، یہ تاج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اتار اسی امید پہ ہم، اتار اسی امید پہ ہم ان اپنے گزارے چاہتے ہیں. ایک دھوپ ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی چلنا تھا. میں نے عرض کی تھی کہ ہم کچھ ذکر معراج شریف کا کریں گے اور پھر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ نئے مبلغ ہیں، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے. انیس بھائی کو انشاءاللہ 9 بجے کے قریب اللہ نے چاہا تو بچوں کے لیے حمزہ کارٹون ہے. کیا ہوگا حمزہ کارٹون میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. بچے بھی تیار رہیں، بڑے بھی تیار رہیں، انشاءاللہ پروگرام بھی دیکھیں گے اور حمزہ کارٹون بھی دیکھیں گے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا انیس بھائی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں بزرگ ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ذکر اپنے منظوم منظم شجرہ شریف میں یوں فرمایا کہ بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے. واہ 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 واہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں، یعنی کہ ان کے تعارف کے حوالے سے کچھ مختصر تعارف پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، ان کا نام مبارک جنید ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے القابات ہیں، ان کے القابات میں آتا ہے کہ سید الطائفہ، طاؤس العلماء اور سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ اور شیخ الاسلام آپ کے القابات میں آتا ہے. اور ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، اور آپ کی ولادت مبارک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک تقریباً 218 ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی. صحیح. اور ولادت مبارکہ کے بعد آپ کا جو وطن اصلی تھا وہ نہاون یعنی کہ ایران، نہاون میں یعنی کہ نہاون ایران میں تھا. صحیح. اور پھر بغداد شریف کی طرف ہجرت فرمائی اور مستقل وہیں پر سکونت اختیار فرمائی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف جمعے کے دن 27 رجب المرجب 297 ہجری کو یہ بغداد شریف میں ہی ہوا. اور جو آپ کا مزار مبارک ہے، مزار شریف ہے، وہ آپ کے پیر و مرشد، بڑی بات مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتائیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ولی کامل ہیں، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھانجے اور آپ کے مرید کامل بھی ہیں. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، انہی کے مزار مبارک کے ساتھ آپ کا مزار مبارک ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول جب زیارات کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے عاشقان رسول الحمدللہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں. اور واقعتاً 2 مزارات ہیں. سر کی طرف دیکھیں تو جناب سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور پھر پہلو میں دیکھیں تو جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار. اچھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کو ایک اور خاصیت بھی حاصل ہے
کہ آپ کے مزار شریف کی جو جالی ہے یہ پہلے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی جالی تھی، وہاں کی برکتیں بھی ملی ہوئی ہیں، اور پھر اب جو جالی ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، سبحان اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوں کہیں کہ دربار کو مس ہو کر چومتی اور برکتیں لیتی ہوئی آج جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی برکتیں بھی سمیٹ رہی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یقین کیجئے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرض کروں، اگر ان کے مزار پر جائیں نا، واقعتاً ایک کیفیت، ایک سرور اور ایک دل کو سکون سا ملتا ہے۔ دو بزرگ وہاں پر تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہے، کمال کے بزرگ ہیں، کمال کی ہستی، ریاضات کو پڑھیں، ان کے جو دین کے لیے جو ان کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کو پڑھیں، کمال ہے۔ اور پھر وہاں پر جانے کے بعد جو روحانیت، جو سرور ملتا ہے، وہ لفظوں میں شاید بیان نہ ہو سکے۔ اللہ پاک کے ایسے برگزیدہ ولی ہیں، ایسے برگزیدہ بندے ہیں۔ ویسے بھی فرمایا نا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جہاں نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جہاں خود اللہ کا نیک بندہ موجود ہو، تشریف فرما ہو، آرام فرما ہو، پھر وہاں کیوں کرنا، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، آپ کے عشق رسول کا صدقہ، آپ کے زہد و تقوی کا صدقہ، آپ کی عبادات و ریاضات کا صدقہ اللہ ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنائے۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عبادات ہیں، ریاضات ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ شاہ صاحب، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کے امام ہیں، واہ واہ، اور آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ سید الطائفہ، سید الطائفہ، اچھا، طائفہ سے مراد گروہ، سید سے مراد سردار، گروہ کا سردار۔ یہاں گروہ سے مراد اہل تصوف کا گروہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک علم فقہ ہے، ایک علم عقیدے کا ہے، اسی طرح سے ایک علم نحو کا ہے، تو ایسے ہی تصوف ایک علم ہے، اور اس علم میں جس کو امام مانا گیا ہے وہ امام جنید بغدادی ہے۔ واہ 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 واہ، مزید وضاحت اس طرح سے کہ جیسے فقہ ہے تو اس میں 4 ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اسی طرح سے جو نحو ہے اس میں امام سیبویہ ہیں۔ جی، اسی طرح تمام علوم میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے قول کو قول فیصل مانا جاتا ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ سند اور حجت ہے، اس کے بعد اب کلام نہیں ہوگا، تمام لوگ ان کی بات کو اس علم میں مانتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایسے ہی علم تصوف جو ہے اس میں جو سند ہیں، حجت ہیں، اور صحیح کو غلط سے دور کر کے مکمل شکل میں پیش کرنے والے ہیں، وہ امام جنید بغدادی ہیں۔ واہ واہ، گویا کہ ہم علم کلام میں اگر ماتوریدی اور امام فقہ میں امام اعظم کے مقلد ہیں، امام اشعری عقیدے میں ہم یا تو ماتوریدی ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت، یا اشاعرہ ہیں، ٹھیک ہے، جی اشاعرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح فقہ میں ہم یا حنفی ہوتے ہیں، یا شافعی ہوتے ہیں، یا حنبلی ہوتے ہیں، یا مالکی ہوتے ہیں، یہ تمام اہل سنت ہی کے ماننے والے ہیں۔ صحیح۔ ایسے ہی تصوف میں ہم جنیدی ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، امام جنید نے تصوف کے معاملات میں جو فرما دیا اس کو اہل سنت مانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب تصوف کے حوالے سے امام جنید کی بات ماننے پر جو میں نے گفتگو کی تھوڑی سی، تو وہ ایسے کہ جیسے نماز ہے، نماز کے بارے میں مختلف اقوال، مختلف احادیث، فرائض یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، سنن یہ ہیں، مستحبات یہ ہیں، تو ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں اس امام نے نماز کے احکام کو جس طرح بیان فرمایا ہم اس طرح اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جی، اسی طرح سے تصوف میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جیسے توبہ ایک مقام ہے، اسی طرح زہد ایک مقام ہے، اسی طرح ورع ایک مقام ہے، اسی طرح رضا اور توکل ایک مقام ہے۔ تو ان مقامات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے، لیکن جو گفتگو امام جنید کرتے ہیں اور جنید بغدادی جو فرما دیتے ہیں وہ قول فیصل ہوتا ہے،
اور تمام آئمہ تصوف اسی قول فیصل پر عمل کرتے ہیں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ یا تو جنید بغدادی کے سلسلے میں ہیں، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا سلسلہ جنیدیہ کہلاتا ہے. اسی طرح سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری جو ہیں وہ صرف 2 واسطوں سے یا 3 واسطوں سے امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ہیں. تو یا تو تمام بزرگ امام جنید بغدادی کے سلسلے میں ہوتے ہیں اور اگر وہ سلسلہ طریقت نہیں بھی ہے تو جو علوم تصوف میں قول فیصل ہے اس میں امام جنید بغدادی ہی کی پیروی کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جنید بغدادی کا مقام اور مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے لسان القوم، کے ترجمان. آپ جو کہتے ہیں وہی اصل تصوف ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ طریقت شریعت کے تابع ہے، تو یہ حقیقت میں امام جنید بغدادی کا مذہب ہے اور آپ کا قول ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت اور حدیث ہو اور پھر ان کی روشنی میں جو چلے گا تو یہ تصوف وہ تصوف ہے جو مقبول ہے اور جس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی. کیا بات ہے. اس حدیث کے بعد حضور آپ کی جو عبادات اور ریاضات ہیں تو اہل تصوف کو جو تمیز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجاہدہ کرتے ہیں. وہ عبادات اور ریاضات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں. جیسے امام جنید بغدادی کی عبادات اور ریاضات کو دیکھا جائے تو آپ کا ایک وصف تو یہ ہے کہ آپ صائم الدہر تھے. ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. کیا بات ہے. جو ایام جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان کو چھوڑ کر آپ ہمیشہ حالت روزہ میں رہا کرتے. نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں فرض نمازیں تو اللہ اکبر ہر ایک پڑھتا ہے، پڑھنی ہے. لیکن امام جنید بغدادی کی نماز سے محبت دیکھیں کہ آپ فرائض و واجبات کے علاوہ بھی روزانہ 400 نفل ادا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور نفل نماز کیسے ادا فرماتے تھے کہ آپ دنیا داری کے کام میں بھی مصروف ہوتے نا تو اس وقت بھی اپنی نماز کو ادا فرماتے، نوافل ادا کرتے رہتے. یعنی جو روزگار کام کاج میں تفصیل عرض کر رہا ہوں. یعنی آپ جو تھے وہ شیشے کے تاجر تھے. صحیح. تو آپ کے والد صاحب کا یہی کام تھا تو پھر آپ بھی وہ شیشے کی بوتلیں وغیرہ بنا کر بیچا کرتے تھے. صحیح. تو اسی وجہ سے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے. صحیح. تو آپ جب اپنی دکان پر تشریف لے جاتے نا تو دکان پر بھی جا کر آپ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. کاروبار بھی چلتا رہتا، پردہ گرا دیتے اور اس پردے کے پیچھے مسلسل نماز میں مصروف رہتے. اللہ. یہاں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کمال ہے کہ مسجد میں نماز تو پڑھنی ہے لیکن بازار میں بھی جا کر اللہ کو نہیں بھولنا. مسجد میں تو نماز پڑھنی ہے لیکن بازار میں بھی جا کر اللہ کو نہیں بھولنا. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ درود پاک پڑھتا رہے، وہ سبحان اللہ کہتا رہے، وہ استغفر اللہ کہتا رہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اسی طرح سے آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ بہت نمایاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ وقت کی قدر کرتے تھے. وقت کی قدر. وقت کی اہل تصوف کی یہ خاصیت ہے بالخصوص. یہ ٹائم مینجمنٹ تو آج آئی ہے نا، بڑی لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ تو یہ اور وہ، لیکن ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کے کنسپٹ کو بہت پہلے جو ہے ایکسپلور کیا اور پھر اس کنسپٹ کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا. یعنی ایسے بھی بزرگ تھے کہ جب کھانے کا وقت آتا تو ان کے پاس 2 چوائسز ہوتی، یا وہ روٹی کھا لیں یا وہ پانی میں گھول کے ستو پی لیں. تو اب وہ یہ سوچتے کہ اگر روٹی کھائیں گے تو اس کو چبائیں گے، جب چبائیں گے تو اتنی دیر تک
زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہے، اللہ اکبر، اور یہ زیادہ ٹائم اس میں رہے گا۔ تو انہوں نے ستو کو جو ہے وہ منتخب کیا کہ جلدی سے ہم پی لیں گے، بدن کو طاقت بھی مل جائے گی، ٹائم جو ہے وہ کم لگے گا، اور پھر ہم دوبارہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ٹائم مینجمنٹ۔ ایسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ بہت بیمار ہو چکے تھے، پاؤں مبارک سوج چکے تھے، اٹھ کر کھڑے ہونا مشکل تھا، لیکن اس وقت بھی اپنے بستر وفات پر آپ نوافل ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ جنید بغدادی آپ نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، مخلوق خدا کو اللہ کی طرف لانے میں گزاری، اور ابھی بھی آپ اس وقت میں، اس مشکل میں کہ جب آپ کے پاؤں سوجے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہونا، بیٹھنا مشکل ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت بہت بڑی دولت ہے، میری موت کا وقت آیا چاہتا ہے، جو نیکی کرنی ہے ابھی ہی کرنی، اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ وقت بھی ضائع ہو۔ اللہ ریاست کے یہی دل ہے بڑھاپے میں، کہاں ہمت ریاست کے یہی دل ہے بڑھاپے میں، کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بزرگان دین کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی عبادات کو، ریاضات کو، ان کے مجاہدات کو پڑھتے ہیں، تو ایک طرف پڑھیں اور ایک طرف اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ ہستیاں کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی کتنی پابندی کے ساتھ وہ نوافل کی کثرت کرنے والے ہیں، نوافل پڑھنے والے ہیں، اور اس پر سختی جھیلنے والے ہیں، ہم کہاں ہیں۔ ہم سے تو یعنی کہ اگر سوسائٹی کی طرف نظر دوڑائیں تو مسجدیں خالی ہیں، فرض نمازوں سے بھی خالی ہیں، معاذ اللہ فرض روزوں کی طرف بھی ایک بہت بڑی تعداد نہیں آتی، جو احکام لازم ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں، ان کی طرف بھی نہیں آتے۔ اپنا بھی محاسبہ کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے یہ پیغام لیتے ہوئے ضرور جائیں کہ ہم نے فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف بھی انشاءاللہ ہم نے بڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے حمزہ کارٹون ہے، آئیے کارٹون دیکھتے ہیں۔ کیا ہم ستاروں تک جا سکتے ہیں؟ بیٹا، یہ آپ کو ٹیلیسکوپ میں قریب نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہم سے کئی سو سال کی مسافت دور ہیں۔ بیٹا، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا سفر ہے۔ دادا ابو، جی بیٹا۔ پھر تو یہاں تک کوئی بھی نہیں گیا ہوگا اتنی دور۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسمانوں کا سفر رات کے کچھ حصے میں طے کیا ہے۔ اتنا لمبا سفر اتنے مختصر سے وقت میں کیسے طے کر لیا؟ پیارے بیٹے، جب لے جانے والا اللہ پاک ہو اور جانے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر مشکل کیسی؟ بے شک بے شک۔ دادا ابو، اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بیٹا، میں بتاتا ہوں۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ آسمانوں کے سفر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ ہاں، یاد آیا۔ اس آسمانوں کے سفر کو سفر معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک مبارک رات یعنی 27 رجب شریف کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے جنت سے سواری لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دادا ابو، میرا ایک سوال ہے۔ جی بیٹا، پوچھیں۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے کون سی سواری لائے تھے؟ اسپیس شپ یا کوئی راکٹ؟
بیٹا اس رات کوئی اسپیس شپ یا راکٹ نہیں، ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق مطلب بجلی کی طرح تیز؟ جی جی، بہت ہی تیز رفتار جانور، اتنا تیز کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا۔ بس ایک قدم؟ ہاں، تو اس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر براق پر کیا، جہاں اللہ پاک کے حکم سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے؟ جی بیٹا، اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب ہی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر کیا، آسمانوں کا سفر بھی براق ہی پر کیا۔ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ 5 وہ کون سی؟ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر، پہلے سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قابہ قوسین تک رفرف پر، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ اور ہاں، اس ملاقات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ بھی عطا فرمایا۔ تحفہ وہ کیا تھا؟ بیٹا 50 نمازوں کا تحفہ۔ 50 نمازیں؟ لیکن ہم تو صرف 5 پڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، اللہ پاک نے 50 نمازیں ہم پر فرض فرمائیں، لیکن اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر مہربان ہیں، وہ ہماری کمزوریاں جانتے تھے۔ اللہ پاک سے سفارش کی تو اللہ پاک نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، اور جو انہیں پڑھے گا میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نماز اللہ پاک کا کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ میں بھی انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ پاک کا اتنا کرم، صرف 5 نمازوں کا ثواب، وہ بھی 50 کے برابر۔ میں تو اب نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ بیٹا نماز تو پڑھنی ہے، مگر با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے۔ سفر معراج سے متعلق مزید معلومات جاننے کے لیے 123 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان معراج کو مکتبۃ المدینہ سے ضرور ہدیتاً حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا صدقہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، حضور کے عشق میں جینا، حضور کے عشق میں مرنا، اللہ پاک ہمیں یہ سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک سیرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عدنان بھائی جو علمی مقام ہے، علمی مرتبہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر علم دین کے لیے جو آپ کے اسفار ہیں، سفر فرمایا ہے، وہ کتنے ہیں، کہاں کہاں کے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے علمی مقام کا اندازہ ہم ڈاکٹر عبدالواجد صاحب کی جو ماشاءاللہ گفتگو ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اولیاء کرام کی جماعت میں آپ کے قول اور آپ کی بات کو کیسے تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کا جو علمی مقام ہے، اللہ کریم نے آپ کو اتنے علم کے ساتھ نوازا. ویسے جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت لیتا ہے انہیں بچپن ہی سے ایسی نعمتیں، ایسے اوصاف، ایسے کمالات عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بچپن ہی میں ممتاز کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور زمانے کے لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ کریم جو ہے وہ زمانے پر ممتاز فرمائے گا اور ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. آپ کے جو والد صاحب تھے وہ جیسا عبدالواجد بھائی نے ذکر فرمایا، وہ تجارت فرمایا کرتے تھے اس کی شیشے کی. ایک بار ایسا ہوا، چونکہ آپ کے مامو جان حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی اللہ تبارک تعالی کے بہت بڑے ولی اور کمال زہد اور تقوی کے پیکر تھے آپ. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے زکوٰۃ کی کچھ رقم حضرت سری سقطی کو پیش کی. آپ لیں. تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی انکار کر دیا، فرمایا میں تو نہیں لیتا. تو اب یہ پریشان ہوئے، بھائی ایک زکوٰۃ ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنے کا معاملہ تھا، وہ یوں دے رہے تھے. تو اب واپس آ گئے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ان کا بچپن ہے، تو والد صاحب کچھ پریشان تھے. انہوں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ کہا وہ میں نے آپ کے ماموں جان کو زکوٰۃ کی رقم دی، انہوں نے واپس کر دی. انہوں نے کہا جی مجھے دے، میں جاتا ہوں. یہ وہ بات ہوتی ہے بعض اوقات جہاں سے انسان وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبے سے نوازنا ہوتا ہے، وہ زندگی کے اندر کوئی ایسا ایک موڑ، کوئی ایسا وقت آتا ہے جس میں بندے کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. تو چونکہ دنیا عالم اسباب ہے تو یہ ایک سبب تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی اس طرف آنے کا. والد صاحب نے زکوٰۃ کی رقم دی، آپ پہنچے وہاں مامو جان کے پاس، یہ جی قبول فرمائیے. انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو آپ کے والد صاحب کو انکار کر دیا تھا، آپ لے کے آگے. انہوں نے کہا جی میں لے کر اس لیے آ گیا ہوں کہ ایک بات بھی کرنی ہے آپ سے. کیا بات ہے؟ کہا کہ جی آپ اس کو قبول فرمائیے، اللہ کریم نے آپ پر اپنا فضل فرمایا ہے اور میرے والد صاحب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی قبول فرمائیے. آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ پر فضل فرمایا ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ فضل اور عدل، چھوٹا سا بچہ فضل کو بھی جانتا ہے اور عدل کو بھی جانتا ہے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مامو جان ہے، حضرت جنید بغدادی کے مامو جان ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو فرمایا بھی کیسے؟ کہا کہ جی یہ جو غربت والا معاملہ ہے اور یہ جو زہد والا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور میرے والد صاحب جو ہے وہ دنیا کی تجارت کرتے ہیں، ان کو اللہ کریم نے اسی معاملے کے اندر جو ہے رکھا، یہ اس کا عدل ہے، جس کے لیے کوشش کی وہ عطا کر دیا گیا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اب کہا کہ جی مامو جان یہ قبول فرمائے. فرمایا اس زکوٰۃ کی رقم سے پہلے میں آپ کو قبول کرتا ہوں. حضرت جنید اب آپ دیکھیے یہ جو قبول کرنا تھا نا، واقعی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی نے قبول فرمایا. کیا بات ہے. اب یہ تھا کہ ان کی تربیت جو تھی وہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کی ہوگی. اب آپ ان کے قرب کے اندر رہنے لگے، ان کے پاس آنا جانا ہو گیا، یہ سارے کے سارے معاملات. اور پھر یہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ نصیب فرمایا. جب آپ مامو جان سے علم حاصل کر لیا آپ نے بہت سا، تو حضرت جنید بغدادی مرید بھی ہو گئے نہیں کہ یہ پیر و مرشد بھی ہے، ان کے مامو جان بھی ہے. اب وہ مامو جان فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا لوگوں کو واعظ بھی کیا کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگ جو ہے وہ علم دین حاصل کریں گے، ان کی اصلاح ہوگی. تو آپ انکار کر دیا کرتے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ بھی، ان کا بھی اصرار ہوا کہ جی آپ بھی کوئی بیان سنائیں، ہمیں واعظ کریں. تو حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے بھائی جب تک پیر و مرشد ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا میں بیان کروں. تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی رات کو سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنید تم بیان کیا کرو، واعظ کرو، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے، تو آپ ہدایت کا ذریعہ بنے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رات کے ٹائم یہ میں نے معاملہ دیکھا، صبح میں اٹھا تو ادھر پیر و مرشد کا خادم آ گیا میرے پاس اور وہ یہ پیغام لے کر آیا جنید سے کہو
میری بات بھی نہیں مانی، لوگوں کی بات بھی نہیں رکھی، اب اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ تو عمل کرو۔ واہ واہ قربان، علیہ السلام نے جو فرمایا بیان کرو، تو اب تو پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا، اب بیان کیا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آپ نے جو ہے وہ بیانات کرنا شروع کیے، لوگ آپ کی طرف مائل ہوئے، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے خلق کثیر کو آپ کے ذریعے نفع پہنچایا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سے فیض پایا ہے۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، ماشاءاللہ کمال آپ نے بیان فرمایا، اور کیا کمال کی ہستی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا میٹھی میٹھی نگاہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ اللہ پاک ان نگاہوں کا صدقہ ہم پر بھی سرکار کی میٹھی میٹھی نگاہیں ہوں، اس زیارت کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی اور تمام مدنی چینل دیکھنے والے سننے والے سب کو اللہ پاک دیدار مصطفیٰ سے مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف کیا تھا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ تصوف کیا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک؟ تصوف کو آپ نے کچھ بیان تو کیا ہے، مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جی طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، جی، بلکہ طریقت وہی طریقت قابل قبول ہے جو شریعت کے تابع ہو۔ جو طریقت کو، تصوف کو شریعت سے کوئی الگ راہ مانے تو آپ کے نزدیک وہ شخص گمراہ ہے۔ صحیح، تو آپ کے نزدیک طریقت شریعت ہی کے تابع ہے۔ طریقت تصوف کا نام ہے؟ جی، تصوف کا نام ہے۔ صحیح ہے، تو یہ تصوف شریعت کے تحت ہے، شریعت کے ساتھ ہی ہے، الگ نہیں ہے؟ الگ نہیں۔ تو یہ ایسے افراد کون ہیں کہ جو یہ الگ کیوں کرتے ہیں؟ طریقت کو، شریعت کو یہ الگ کیوں کیا جاتا ہے؟ جی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، اور یہ بعض اوقات اس طرح اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ملی جی، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتی ہے، جی، کہ بھئی آپ عالم ہو، آپ کا جہان اور ہے، میں طریقت والا ہوں، میرا جہان اور ہے، تو وہ اس طرح سے شریعت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ لیکن شریعت کی نفی کر کر آدمی کہیں بھی نہیں پہنچتا سوائے جہنم کے۔ اللہ اکبر۔ تو طریقت وہی ہے، تصوف وہی ہے جو شریعت کے تابع ہو، اور حقیقت جو تصوف یا طریقت کی وہ ہے ہی یہی کہ شریعت کے احکامات پر جس طرح عمل کرنا چاہیے اس طرح عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ واہ واہ، اللہ اللہ۔ چلیں جی، اگلی کال لے رہے ہیں ہم۔ میرا سوال یہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف شریعت اور طریقت کے بارے میں کیا تھا؟ یہ تو ابھی الحمدللہ رب العالمین یہی بیان ہو چکا ہے، شریعت اور طریقت کے حوالے سے جو موقف ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی نے بیان فرمایا۔ اگلی کال لے رہے ہیں ہم۔ میرا سوال ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کس صوفی سلسلے سے تعلق ہے، اور مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی، مجھے ایک نعت سنا دیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی؟ جی حضور، ایسا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ خود ایک اتنی بڑی سند ہیں کہ آپ جس سلسلے میں ہیں وہ سلسلہ آپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ کے سلسلے کو جنیدی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جی، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنیدی سلسلے ہی سے منسلک تھے۔ کم و بیش 4 سے 5 واسطے ہیں حضور غوث پاک اور امام جنید بغدادی کے درمیان۔ تو ہمارا جو قادری سلسلہ ہے یہ قادری بھی ہے حضور غوث پاک کی نسبت سے، اور جنیدی بھی ہے حضرت امام جنید بغدادی کی نسبت سے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اگلی کال لے رہے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عبادت کیا تھا، اور قصیدہ معراج کے کچھ اشعار سنا دے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبادت کے حوالے سے ماشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے کہ آپ کا طرز عبادت کیا تھا۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دے۔ نہ دولت نہ مال خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں۔ واہ 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 واہ، پیارے کلام کی فرمائش کی اور پیارے انداز میں اپنے کلام کی فرمائش کی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال دیجئے جی۔ کاروائی سے
یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے۔ واہ 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 واہ، پیارے کلام کی فرمائش کیجیے آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اوج پانا میرے، جی اس کلام کے اشعار تو پڑھ دیے تھے کیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہرحال ان کی تو فرمائش ہے نا جی، ماشاءاللہ کر دی انہوں نے، ہم نے پہلے ہی پوری کر دی۔ آپ نے پہلے پوری کر دی، واہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو جی۔ اگلی کال لے رہے ہیں جی ہم۔ میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے آج قصیدہ معراج سنا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد عبد القدوس الحسن طریخیل کچا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے۔ ثاقب بھائی، میں آج آپ کو یہ کلام سناؤں گا۔ مال و زر اولاد و جان و مال و زر اولاد و جان سب کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ انگلیاں کاٹ لیتی آنکھ سے مصطفیٰ کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ شہر جار اتاری گندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ وقار بھائی سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے سب سے خوبصورت کون سا کلام لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی وقار بھائی۔ اعلیٰ حضرت کے تو ماشاءاللہ سبھی کلام ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ واہ۔ تو سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے شاہ جی، وہ سوئے اعلیٰ زار پھرتے ہیں، واہ، یہ مجھے ذاتی طور پہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام محمد اکرام ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، روزانہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ اور مجھے ایک نعت سنا دیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے گھر پر مدینے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 وإیاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ جی کلام سنوا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ سلامت رکھے آپ کو جی۔ اگلی کال دیجیے۔ احمد رضا تاریر نالا خود سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ وکاس بھائی سے عرض تھی کہ ہمیں یہ کلام سنائیں۔ مدینے سے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین وإیاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کالز کی، کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی مدینے کا کوئی خوبصورت واقعہ سنا دیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدینہ پاک کی یاد کے واقعات تو جو بھی واقعہ اٹھائیں کمال ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شہر کو نسبت ہے، کمال ہی کمال ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سفر معراج شروع ہوا، ایک تو اسرا تھا نا، جو زمین کی سیر تھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجوروں کے باغ کے پاس سے گزرے تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نوافل بھی ادا فرمائے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، میسیج ہے ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت احسان، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں جی۔ عدنان بھائی کے ساتھ کوئی آپ کا یادگار واقعہ ہو تو سنا دیجیے۔ عدنان بھائی کے ساتھ تو روزانہ یادگار واقعات ہیں جی ہمارے، جب پروگرام میں ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ سعادت ملی ہے الحمدللہ عدنان بھائی کے ساتھ حج 2024 میں الحمدللہ ان کے ساتھ تھے جی، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، شفقت اللہ سلامت رکھے جی۔ پوچھتے کیا ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اس کلام کی فرمائش بھی ہے۔ پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج،
इस कलाम की फरमाइश भी है जी। कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल माजिद भाई हैं जी मुल्तान शरीफ से। कह रहे हैं जी आपको शब मेराज की बाबरकत सुबह मुबारक हो जी। खैर मुबारक जी, आपको भी बाबरकत सुबह मुबारक हो जी। कह रहे हैं जी आज मेरी ख्वाहिश है कि बहुत प्यारा कलाम है, अर्श ने चूमा है तलवा आपके नालैन का, ये इस कलाम की फरमाइश किया जी। कह रहे हैं जी शाह साहब आज हाथ उठाकर दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक मुझे मदीने पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ये दुआ हमारे हक में भी कबूल फरमाए। अल्लाह आपको सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और जब दुनिया से जाना हो अल्लाह बकी शरीफ हम सब का मुकद्दर फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल कुदूसुल हसन भाई हैं जी। कह रहे हैं साकिब भाई मेरी गुजारिश है कि दिलों की राहत प्रोग्राम को दोबारा चलाया जाए। अच्छा जी, मैंने पहले भी सलमान भाई के प्रोग्राम में ये अर्ज किया था और अब भी एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ जी। कोई शक नहीं कि ये प्रोग्राम वाकई दिलों के लिए राहत है। इस उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम को दोबारा चलाया जाएगा। दिलों की राहत प्रोग्राम चलें जी, हम आपका मैसेज आगे बढ़ा देते हैं। जारी बात है पूरी एक टीम है, एक सिस्टम है, तो जैसे ये ओके होगा तो इंशाल्लाह देख लिया जाएगा। वकार भाई सर कोई पंजाबी कलाम सुना दें जी। पंजाबी कलाम साढ़े वाल भी सोने निगाह कदू होनी है। ठीक हो गया जी। जो इस्लामी भाई कल प्रोग्राम के आखिर में तशरीफ लाए, क्या वो सैयद साहब आपके साहबजादे थे जी? नहीं जी, वो साहबजादे नहीं थे जी मेरे, वो एक जामिअतुल मदीना के स्टूडेंट हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि प्रोग्राम में कुछ तशरीफ लाए थे जी। अच्छा जी, खड़ी शरीफ से मैसेज है, अर्ज ये है कि ये वाला कलाम सुना दे, रुख दिन है या महर समा। ठीक हो गया जी। जुबैर भाई हैं सरगोदा से। शाह साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, हाल बेहतरीन है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। वकार भाई ये कलाम सुना दे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। अच्छा जी, अदनान चिश्ती साहब से अर्ज है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो मुनाजरा हुआ था कि ज़मीन कहती है कि मैं अफजल हूँ, आसमान कहता है कि मैं अफजल हूँ, ये मुनाजरा सुना दे। और वकार भाई से अर्ज है कि है सफ आरा सब हूर मलक, इस ये कलाम भी सुना दे। अदनान भाई ये कौन सा मुनाजरा है? ये कल भी मैसेज आया हुआ था। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। मेराज शरीफ की हिकमतों में बाज़ उलमा ने इसको बयान किया है। अच्छा, तो मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है ये, जो हमारा दाऊद इस्लामी के जो साहब का बयानात है उनके अंदर भी ये मेराज शरीफ की हिकमतों के अंदर मौजूद है, वहाँ से पढ़ा जा सकता है। सही। अच्छा जी, प्रोग्राम खुले आंख सल्लल्लाह कहते कहते बहुत अच्छा है जी। हम जब आप हमारा पैगाम पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है जी, इसीलिए आपका पैगाम पढ़ रहे हैं जी। आपको खुशी हो रही है तो आप ज़रूर हमें दुआ में याद रखें, हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखें, मदनी चैनल को, दावत इस्लामी को खुसूसी दुआ में आपने याद रखना। दावत इस्लामी अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। कह रहे जी हमारा आपसे सवाल है कि आप जुनैद शेख अत्तारी भाई को प्रोग्राम में कब बुला रहे हैं? अच्छा, ये सवाल तो नहीं है बहरहाल जी आपका हुक्म ज़रूर है, इसे एज अ हुक्म ले लेते हैं। जुनैद भाई जब हमें वक्त अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मैं टीम से भी अर्ज करूंगा जुनैद भाई से रब्ता कीजिए, उनकी तरफ से जैसे, चूंकि उनकी भी अपनी एक मसरूफियत है, तो वो जैसे ही टाइम देंगे तो इंशाअल्लाह। अच्छा जी, वैसे उनकी अपनी मसरूफियात अपनी जगह पर हैं और फिर उनके लिए बाकायदा टाइम निकालना इस वक्त में सुबह के टाइमिंग में ये मुश्किल है, चूँकि वो जामिअतुल मदीना के एक बेहतरीन उस्ताद मोहतरम है, बहुत प्यारे काबिल उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उन्हें बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, सियालकोट से मैसेज है, सबसे पहले आप सबको मेराज शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो जी, खैर मुबारक। हमारे यहाँ मौसम बहुत ख़राब है जिसकी वजह से आज सिलसिला नहीं देख पा रहे, दुआ की इल्तिजा है जी। चलें कोई बात नहीं, आप रिपीट में रात 12:20 पर इस प्रोग्राम को देख सकेंगे। फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आप सबको बार बार मक्का मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। वकार भाई की आमद मरहबा। वकार भाई से दिली अर्ज़ है कि जो कलाम उन्हें पसंद हो वो सुना दें। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। से ये सब आपका अंदाज मरहबा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई फरमाई। मुबल्लिगीन की क्या बात है, सलमान भाई को भी सिलसिले में बुलाया करें हर इतवार को जी, इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं जी आपसे। ठीक है जी, वालिदैन की सेहत व आफियत के लिए दुआ का कहा है जी, अल्लाह पाक आपके वालिदैन को सेहत व सलामती वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा जी, मेरे लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह पाक आपकी हर नेक जायज़ दुआ पर रहमत की नज़र फरमाए।
शाहिद भाई हैं पंजाब से, कह रहे हैं जी 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, मदीना पाक हाजिरी के लिए तड़प रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। नाथ खां भाई से अर्ज़ है मदीना पाक हाजिरी के लिए कोई कलाम सुना दें जी। अल्लाह आपको जल्द प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार का मेहमान बनाए। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की इस कलाम की फरमाइश भी है वकार भाई। अच्छा जी 8 रबीउल अव्वल को कह रहे हैं मेरे भाई शफीक जाहिद, ये दुनिया से शफीक जाहिद अत्तारी 8 रबीउल अव्वल को अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। काशिफ भाई हैं जी मुल्तान से, कह रहे हैं जी पूरी मदनी टीम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मदनी चैनल की पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या खुदा इल्तिजा है मेरी इस कलाम की फरमाइश आई है, कह रहे हैं जी मुझे कलाम सुना दें हज़रत जुनैद बगदादी की शान में। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की शान में। चलें जी, हमने आपका मैसेज बढ़ा दिया, वकार भाई के ज़हन में आ गया तो इंशाल्लाह सुना देंगे। साकिब भाई कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही दामन मुस्तफ़ा हाथों में जी। वो कौन सी ऐप है जिसमें सहर और इफ्तार के औकात बताए जाते हैं? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। अच्छा, उस एप्लीकेशन का नाम है जी पेयर टाइम। पेयर टाइम एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ये सहरी इफ्तारी के सारे जो मामलात हैं, ये टाइम औकात का पता चल जाएगा। मदीना में जमजम का कुआं कहाँ है? अच्छा जी, मदीना पाक में और जमजम का कुआं, खैर से मक्का पाक में जमजम का कुआं है जी। मदीना पाक में जमजम शरीफ आता जरूर है, लेकिन वो मक्का पाक की वादियों को वो से देता हुआ जी। उधर जमजम के कूलर है जी, कुआं मक्का शरीफ में है जी, ये ठीक है। कुआं मक्का शरीफ में और वहाँ कूलर शरीफ मौजूद है जी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक में। अब्दुल खालिक अतारी हैं जी, कह रहे हैं वकार भाई से ये कलाम सुना दें जी। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जालियां। क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की। अहमद रजा भाई हैं जी फाजिलपुर से, कह रहे हैं तमाम इस्लाम भाइयों को मेरी तरफ से मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, और हम सब घर वालों के लिए दुआ। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को बरकतों से मालामाल फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह पाक सबका मुकद्दर फरमाए। आपके कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं जी, और कमेंट्स लेने के बाद इंशाअल्लाह हम बढ़ेंगे वकार भाई की तरफ, और अल्लाह ने चाहा वकार भाई से कुछ कलाम सुनेंगे। आज हमारे साथ कौन कौन है? खान साहब हैं जी हमारे साथ, उमैर भाई हैं, सलाम करें जी। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ खान साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। दुआओं से भी नवाज दें जी। आबिद अली भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी। अहमद शहजाद अतारी हैं, कह रहे हैं जी कलाम सुना दें, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, गुलाम फरीद भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। फराज निजामी भाई एक सेगमेंट करते हैं, सेगमेंट नंबर 10 है। आज जो शेर सुनाना है उसमें लफ्ज मोजज़ा आता हो, ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज मोजज़ा आता हो जी वकार भाई। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। हो गया, चलें जी मिल के हमने सुना दिया जी। ठीक हो गया जी। दिलशाद भाई हैं, दिलशाद अली भाई हैं, अहमद अतारी हैं, जफ़र मुगल भाई हैं, बहुत शुक्रिया आप अहबाब का जिन्होंने मैसेजेस किए हैं, हौसला अफजाई भी फरमाई। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। वकार भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल कर रहे हैं। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां, जिंदगी पर की थकन को जिंदगी भर की थकन को दूर कर देती है वो, जिंदगी भर की थकन को जिंदगी
मुस्कुराती है सुनहरी जालियां प्यार से जब मुस्कुराती है सुनहरी जालियां रुख दिन है या बहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं रुख दिन है या बहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं शब जुल्फ या मुश्के खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं बुलबुल ने गुल उनको कहा कुमरी ने सर बेचा फिजा बुलबुल ने गुल उनको कहा कुमरी ने सर बेचा फिजा हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं खुर्शीद था किस जोर पर अरे क्या बढ़ के चौका था कमर खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चौका था कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं साडे वल सोने निगाह कदों होनियां साडे वल सोने निगाह कदों होनियां दसो मंजूर है दुआवां कदों होनियां साडे वल सोने एक एक जर्रे विच रखियां शिफावां ने वो से तेरे कदमां नो दिते जिन्नारां ने दिते जिन्नारां ने साडे नसीबां विच ओ रावां कदों होनियां साडे वल सोने दिखियां जुदाइयां दियां धुप्पां दिल साड़िया दिखियां जुदाइयां दियां धुप्पां दिल साड़िया एनी गल दस दे खुदाई दिया लाड़िया खुदाई दिया लाड़िया धुप्पां कदों मुकड़ियां
साडे वाले सोहणिया निगाहां कदों कोणिया दसो मंजूर दुआवां कदों कोणिया साडे वाले सोहणिया। कमाल है जी, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ माशाल्लाह वकार भाई अल्लाह पाक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक सीरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये टॉपिक है। इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, घड़ी भी कुछ कह रही है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह असलाफ की नज़र में, यानी असलाफ बुजुर्गान दीन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से क्या फरमाते हैं, क्या कहेंगे? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जैसे कि हमने सुना कि तसव्वुफ़ के इमाम थे और उलमा ने इनको तसव्वुफ़ का इमाम फरमाया था। इसी हवाले से इनको तसव्वुफ़ का इमाम कहने की वजह क्या थी? क्योंकि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने तसव्वुफ़ को शरीयत की मना की हुई बातों से जुदा करके कुरान और सुन्नत के मुताबिक, यानी कि कुरान के जो भी अहकाम हैं कुरानी तालीमात के मुताबिक कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में अबुल अब्बास अता रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इमामुना फी हाज़ल इल्मी व मरजिउना मुक्तदा बिहिल जुनैद, कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह तसव्वुफ़ में हमारे इमाम और हमारे पेशवा हैं। और इसके अलावा जिस तरह हमने हज़रत जुनैद बगदादी की तसव्वुफ़ के बारे में सुना, तो हज़रत जुनैद बगदादी ज़हानत में भी बहुत फतीन थे। इनकी ज़हानत के बारे में आता है कि हज़रत अबू जाफ़र हद्दाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर अकल मर्द होती तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की सूरत पर होती। यानी कि इतने ज़हीन थे कि अगर अकल मर्द होती तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की सूरत पर होती। मजीद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप अपने ज़माने में पाकबाज और दुनिया से बेरग़बत, बिल्कुल दुनिया से बेरग़बत थे। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में जैसे हम सुन रहे हैं, हज़रत अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मक्के पाक में आपसे एक सवाल किया, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने उसका ऐसा शानदार जवाब अता फरमाया कि वहाँ के बड़े बड़े उलमा ने आपको ताजुल आरिफीन का लक़ब अता फरमाया। माशाअल्लाह। और इसके अलावा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से एक मरतबा इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन एक जगह गया, मैंने बयान किया जी, और उस बयान के बाद शाह साहब इमाम साहब फरमाते हैं कि लोगों ने उसके जो बयान के अच्छे नुकात थे, अच्छे निकात, उस पर लोगों ने तारीफ की, लोग बहुत खुश हुए। तो मैंने उनको कहा कि ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की मजलिस की बरकत की सोहबत की बरकत से ये मैं बयान करने में कामयाब हुआ, यानी कि ये उनकी सोहबत की बरकत थी। और यहाँ पर मदनी चैनल के नाज़रीन एक हमें बहुत अहम बात सीखने को मिली कि जिस तरह इस वाक़ये में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की शान, इल्मी शान तो वाज़ेह होती है, ज़ाहिर होती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं हज़रत इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाहि अलैह, बल्कि हज़रत अबुल अब्बास सुरैज रहमतुल्लाहि अलैह, इनका अंदाज जो है ये मुबल्लिगीन के लिए बड़ा काबिल गौर है। कि आज क्या होता है कि आज अगर हम कोई काम कर लें वो तो अपनी तरफ होता ही होता है, बाज़ औक़ात जो हमने काम नहीं भी किया होता हम उसको भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी तरफ मंसूब हो जाए। तो ये बहुत अहम चीज़ है। कमाल बंदा, पता है क्या अनीस भाई, कमाल बंदे का ये होता है कि मोहसिन के एहसान को याद रखा जाता है। बिल्कुल कमाल बंदा वही है कि जिस पर एहसान किया गया ना वो भूलता नहीं है। बिल्कुल असल यही है कि, और फिर करता भी यूं ही है कि बंदा अपनी नस्लों को भी बता के जाता है कि इस बंदे ने एहसान किया था मुझ पर, अपनी नस्लों को बता के जाता है कि इसके एहसान को तुमने याद रखना, और सारी जिंदगी फिर उस एहसान को मानता भी है। और ये एहसान को मानना क्या है? एहसान को मानना ही ये लोगों का शुक्रिया अदा करना है।
میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، عادت ڈالنی ہے. اور جب اللہ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر تو کرو نا. اگر تم شکر کرو گے اللہ اپنی نعمتیں تم پر اور بڑھائے گا، اور ضرور بھی ضرور اللہ پاک تم پر نعمتوں کی فراوانی کرے گا. تو کرنا کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ ہم پر جیسے ابھی یہ واقعہ بھی جو بیان ہو رہا تھا اس میں یہی ہے کہ اپنی طرف نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ بزرگ حضرت ابو العباس سریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کمال تھوڑی ہے، یہ تو ان بزرگوں کی صحبت ہے. آج اگر آپ استاد ہیں، آپ کسی منصب پر ہیں، کسی عہدے پر ہیں، کسی جگہ پر ہیں، آپ کی محنت، آپ پر محنت کس نے کی ہے؟ آپ کو تیار کس نے کیا ہے؟ آپ کے والدین کی محنت ہے سب سے پہلے، پھر آپ کے اساتذہ کرام کی محنت ہے کہ آپ کو یہاں اس عہدے تک پہنچانے میں آپ کے اساتذہ کرام کا کردار ہے. تو کبھی اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا؟ کبھی کسی مجلس میں، کسی محفل میں ہم اپنے اساتذہ کرام کا بھی یوں شکریہ ادا کر رہے ہوں کہ یہ اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں؟ اور واللہ العظیم اگر ہم اپنی بات بھی ہم کریں تو ہم کیا تھے؟ کوئی کمال تھوڑی تھا. یہ تو اللہ پاک سلامت رکھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، اور بالخصوص قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات کو، کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یوں آگے بڑھایا ہے. ہم سبھی ہستیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر کبھی کسی نے آپ کی مدد کی، کوئی ہیلپ کی، شکریہ ادا کرنے کی عادت بنائیں. ایک دوسرے کے ساتھ یوں محبتوں کے یہ جو رشتے ہیں اللہ نے چاہا یہ قائم ہوں گے، اور اس کا فائدہ ہمیں اللہ نے چاہا دنیا میں بھی ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہوگا. اور یوں چلے جانے کے بعد اچھے افراد جب دنیا سے جاتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے پر زمانہ روتا ہے. ایک تو ہے نا کہ یہ جو قریب کے افراد ہیں یہ رو رہے ہیں، بعض افراد تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے زمانہ روتا ہے، زمانے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ آج علم کا کوئی چراغ گل ہو گیا، آج علم کا چراغ بند ہوا ہے. آج وہ افراد دنیا سے جا چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سے خاندان چل رہے تھے، بہت سے خاندان وہ ایسے چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا جانا ہی پھر بہت ساروں کے لیے یوں کہیں کہ ایک آزمائش کی بھی صورت بنتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اسلاف کی زندگیوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا یہی پیغام ہے. اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی جانے انجانے میں، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں، معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام توقا کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت
یہ قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ